سامنے جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو اینڈوسکوپی کی ویڈیو ہے. ایک 50 سالہ فیمیل, اس کے اندر بے تحاشا معدے سے متعلق علامات جو کہ کافی عرصے سے آ رہی تھی, جس کے اندر پیٹ کے اندر درد محسوس ہونا, معدے کے اوپر والے حصے کے اندر درد محسوس ہونا, قے کی کیفیت ہونا, الٹیاں آنا, ہر وقت کھانا جیسے ہی کھانا اس کے بعد بلوٹنگ ہونا شروع ہو جانا, وزن کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جانا اور سٹریس اور انزائٹی ہونا. یہ ساری کی ساری علامات جو کہ کافی عرصے سے اس فیمیل کے اندر آ رہی تھی. تو یہ اینڈوسکوپی کا ایک ٹیسٹ جو کہ کیمرے کے ذریعے دراصل گیسٹروسکوپی کی جاتی ہے, معدے کی لائنوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی زخم یا کوئی السر یا اور کوئی ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری علامات آ رہی ہوں. جو سامنے آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کے اندر کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے, اور جب اس کا ڈائگنوسس بنایا گیا تو پتہ چلا کہ پین گیسٹرائٹس ہے. اب یہ پین گیسٹرائٹس ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معدے کی جو ساری کی ساری لائنیں ہیں وہاں پہ انفلامیشن یعنی سوزش ہونا شروع ہو گئی ہے. پین گیسٹرائٹس ہے, پورے معدے کے اندر انفلامیشن اور سوزش چل رہی ہے. اب دراصل ہوتا کن کن وجہ سے ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. بہت سے ایسے مریض ہیں جو کہ کافی عرصے سے اپنی ڈائٹری ہیبٹس کا دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے, کوئی بھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں, مرچ مسالے والی چیزیں, ایسی چیزیں جو کہ ہماری گیسٹرک ایسڈ کو بہت زیادہ پروڈیوس کرتی ہیں, تو آٹومیٹکلی معدے کی جو لائننگ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو ایچ پیلوری کا انفیکشن بار بار چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو معدے کے اندر جو تیزابیت ہے وہ صحیح طریقے سے سیکریٹ نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ جو تیزابیت ہے, وہ جو انفیکشن ہے خدا نخواستہ ایچ پیلوری کا, وہ بھی معدے کے اندر انفلامیشن اور سوزش کر سکتا ہے, اور بار بار ایچ پیلوری کا انفیکشن السر یا پھر زخم یا پھر پین گیسٹرائٹس کی وجہ بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ NSAIDs کا استعمال ہے, نان اسٹیرائڈز اینٹی انفلامیٹری ڈرگس, جس کے اندر ایسپرین کا استعمال, بروفن کا استعمال اور بہت ساری ایسی پین کلرز کا استعمال جو کہ کافی عرصے سے استعمال کی جا رہی ہوں. اگر وہ ایک پراپر پرسکرائب طریقے سے استعمال نہ کی جا رہی ہوں اور کافی سالوں سے استعمال کی جا رہی ہوں, تو وہ بھی پین گیسٹرائٹس کی یعنی معدے کے اندر جو اندر انفلامیشن یعنی سوزش ہے اس کی وجہ بن رہی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی پھر یہی ساری کی ساری علامات معدے سے متعلق آ رہی ہوتی ہیں, جس کے اندر جلن ہونا, معدے کے اندر درد ہونا, وزن کا کم ہونا, بھوک کا نہ لگنا. تو یہ ساری کی ساری علامات اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ان فیمیل کے اندر دیکھی گئی وہ تھی سٹریس اور انزائٹی. اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمارا سٹریس اور انزائٹی ہمارے معدے کے ساتھ جڑا ہے, یہ دونوں وائس ورسا ہیں. اگر آپ کا سٹریس اور انزائٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کا کھانا پینا اور آپ کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے, تو معدے کے اندر موجود جو سیکریشنز ہیں وہ بھی بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جب ہم مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہمارا ہارمونل امبیلنس ہونا شروع ہوتا ہے, ہماری گیسٹرک سیکریشنز خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ بھی معدے کے اندر جو ہے وہ انفلامیشن اور سوزش کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی سٹریس ہو, کوئی بھی انزائٹی ہو, تو اس کے اندر ہمارا آٹومیٹکلی ہمارا کھانا پینا تو ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور اس کو ہم گٹ برین کنیکشن بھی کہتے ہیں. اب یہ جو سامنے آپ کو ویڈیو دکھائی گئی, ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ کافی عرصے سے اس طرح کی علامات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ گیسٹروسکوپی لازمی کروا لیں. اور اس کے ذریعے دراصل کیا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے سیمپل لے لیا جاتا ہے, اور وہ جو سیمپل ہے اس کو پھر بایوپسی کا سیمپل کہتے ہیں, اور وہاں سے سیمپل لے کے اس کو ہم لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے, یا پھر کوئی اور انفیکشن ایچ پیلوری کا انفیکشن تو نہیں چل رہا, اس کو بھی پھر پراپر ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو وقت پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ انفلامیشن اور سوزش السرز یعنی زخم, اور پھر الٹیمیٹلی بعض کیسز کے اندر معدے کے کینسر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.